نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیر کن میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ نیند قربان کرتا کون ہے؟ اور نیند بھی وہ جو سردی کی یک بستہ گہری اندھیری راتوں میں کی جائے۔ کیا ہر کوئی کر سکتا ہے کہ گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے پیدا کرنے والے خالق کے حضور پیش ہو جائے؟ نہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور نہ یہ توفیق ہر کسی کو دی جاتی ہے، لیکن جس کے دل میں یقین ہو، محبت ہو، اچھا گمان ہو کہ میرا اللہ میری التجائیں سن لے گا، میرے آنسو ضائع نہیں جائیں گے اور میں جو مانگوں گا وہ مجھے مل جائے گا، تو ایسے لوگوں کو وہ اپنی پسندیدہ عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ یہاں لاکھوں ایسے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں جو اللہ نے فرض کی ہیں، لیکن ان میں سے ہر کوئی تہجد تک نہیں پہنچ پاتا، جبکہ یہ بہت افضل عبادت ہے۔ اب آپ کا اپنا نظریہ ہوگا کہ وہ تہجد کیوں نہیں پڑھتے، لیکن میں جہاں تک سمجھ پائی ہوں وہ یہ کہ ان لوگوں کے یقین کا ترازو بہت کمزور ہے۔ شاید ان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ ان کی تہجد کی دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں، لیکن جو یقین کے ساتھ آ جاتے ہیں وہ خالی ہاتھ نہیں جاتے، اور جا بھی کیسے سکتے ہیں۔ وہ کوئی آپ کے اور میرے جیسا انسان تھوڑی ہے جو لوگوں کی امیدیں توڑ دے گا، وہ تو خالق بادشاہ ہے، اسے کوئی امید لگا کے اس کے پاس جائے، اس کے سامنے آنسو بہائے تو وہ بھلا کیسے اپنے بندے کی امید توڑ دے گا؟ میں تو نہیں مانتی کہ وہ بندے کی امید توڑتا ہے، وہ تو امید جوڑنے والا ہے۔ آپ لوگ کبھی سوچتے ہوں گے یا آپ کو کبھی نہ کبھی ایک لمحے کے لیے یہ خیال تو آیا ہوگا کہ بعض لوگوں کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور کچھ لوگ بہت غربت اور تنگ دستی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سب کچھ بہت آسانی سے مل جاتا ہے، یعنی وہ جو سوچتے ہیں انہیں مل جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہر چیز کے لیے تڑپنا ہوتا ہے، سسکنا پڑتا ہے، تڑپ تڑپ کر مانگنا پڑتا ہے، نمازوں میں محنت کرتے ہیں، تہجد میں محنت کرتے ہیں، سالہ سال اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، جس کام کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا، پھر انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ ہماری دعا کیوں نہیں سن رہا؟ تو اللہ ہم کو اتنی دیر سے پکار رہے ہیں، جو نہیں مانگتے ان کو تو سب کچھ مل رہا ہے، لیکن ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس چیز کی طلب اور تڑپ آپ کو نماز تہجد تک لے جائے وہ کوئی بے مقصد نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے تو آپ کو اس مقام تک لے کر آیا ہے۔ دعائیں بھی رد نہیں ہوتی میں وہاں کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے، ان دعاؤں کا اجر آپ کو اللہ آخرت کے دن عطا کریں گے، اور ان دعاؤں کے بدلے آپ کو دنیا میں صبر اور سکون دے دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ماضی میں کتنی چیزیں ایسی تھی، کتنی خواہشات ایسی تھی جن کے لیے ہم تڑپتے تھے، لیکن آج وہ ہمیں یاد بھی نہیں، وہ ہمارے دل سے نکل چکی ہیں۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ یہ سب اللہ نے کیا، کیونکہ اگر یہ چیزیں ہمیں ملنی نہیں تھی تو اللہ نے اس کے بدلے ہمیں صبر اور سکون دے دیا، اور آپ کے ذہن میں سے اس کا خیال بھی نکال دیا کہ میرا بندہ ساری زندگی تڑپتا نہ رہے، کیونکہ وہ رحمان اپنے بندے کو زیادہ دیر تک تڑپتا ہوا نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر کچھ دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کو کسی مشکل سے بچا لیتی ہی ہیں، اس کے بدلے میں بھی آپ کو سکون دے دیا جاتا ہے، لیکن جس چیز کا خیال آپ کے ذہن سے نہیں نکل رہا وہ آپ کو مسلسل تڑپا رہی ہے اور مل بھی نہیں رہی، تو اس کے لیے اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ اور محنت کریں اور اللہ کے قریب ہوں۔ آپ یقیناً ایسے ناممکن مقام پر آ کر ہی اللہ کو شدت سے پکارتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب دروازے بند ہیں سوائے اللہ کی ذات کے، صرف وہی ہے جو کہتا ہے کہ میں ہر شے پر قادر ہوں، آؤ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو اگر یہ خیال آپ کے دل میں آیا ہے کہ اللہ ہی عطا کرے گا تو یہ بھی تو اسی کی طرف سے ہی ہے، نہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں، اس کے سامنے آنسو بہائیں، بس مایوس نہ ہو۔
یہ خیال نہ کریں کہ ابھی تک نہیں ملا تو آگے بھی نہیں ملے گا، یہ غلط ہے، کیونکہ اگر اس نے نہ دینا ہوتا تو آپ کے دل سے یہ خیال اب تک نکال چکا ہوتا۔ آپ جب بے بس ہوتے ہیں، تڑپتے اور اللہ کو پکارتے ہیں تو جانتے ہیں اللہ ایسے حالات کیوں پیدا کرتا ہے، کیوں آپ کی زندگی کو مشکل بناتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ بندے تو خدا نہیں ہیں تو جہاں مرضی بھاگ لے، جو کچھ مرضی کر لے، لوٹ کر میرے پاس ہی آنا پڑے گا۔ اور جب اللہ کے پاس لوٹ آتے ہو تو پھر وہ آپ کو نماز، دعا اور تہجد کی توفیق دیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جب آپ کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے، آپ کے تہجد کے سجدے قبول ہو جاتے ہیں اور آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیا جاتا ہے۔ بس یقین کے دامن کو تھام کر رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمیشہ خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔